اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، دوسرا پارہ، 7واں رکوع۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ اگر مریض ہے یا لمبا سفر ہے تو وہ بعد میں روزے قضا کر لے، اور اگر ایسا انسان ہے کہ بوڑھا ہے یا دائم المرض ہے، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ فدیہ دے۔ جتنا فطرانے کے پیسے ہوتے ہیں وہ ایک دن کے حساب سے لگائیں، 30 دنوں کے ساتھ ضرب دیں، جو پیسے جتنے بنے وہ کسی مسکین اور غریب کو دے دے تو یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ جو اس بیمار نے، مریض نے، مجبور نے روزے نہیں رکھے ہیں تو وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ فدیہ صرف اس بندے کے لیے ہے جو بوڑھا ہو گیا ہو، اب بالکل روزے نہ رکھ سکتا ہو، یا دائم المرض ہو، اب بالکل روزے نہ رکھ سکتا۔ اگر کوئی مریض ہے، کسی نے آپریشن کروایا ہے، کوئی بیمار ہے، تو وہ جب تندرست ہو جائے گا تو وہ روزے قضا کرے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان مبارک جس میں اتارا گیا قرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ھدی للناس، اس حال میں کہ راہ حق دکھاتا ہے، لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، حق کو پہچاننا اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا، یہ سارے بیان قرآن سکھاتا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو وہ اس مہینہ کے روزے رکھے، وہ یہ مہینہ روزے رکھے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کے پالے وہ اس کے روزے رکھے، تو روزے کتنے ضروری ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے سہولت ہو، آسانی ہو، تمہیں تکلیف نہ ہو، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو،
اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے مسلمانوں، یہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ قرآن کا ہر بیان محبت بھرا ہے، قرآن کا ہر بیان رحمت بھرا ہے، لیکن اس جملے پہ غور کریں۔ فرمایا اور جب پوچھیں آپ سے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے متعلق، تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، میں ان کے بالکل نزدیک ہوں۔ اور آگے قرآن کا بیان سنیے، اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ توجہ فرمائیں، قبول کرتا ہوں دعا، قبول کرتا ہوں دعا، دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ اللہ کو یہ شوق ہے، محبت ہے، یہ اس کی چاہت ہے کہ اسی کا حکم مانا جائے، اسی کے ترانے گائے جائیں، اسی کا ذکر کیا جائے۔ اور فرمایا اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ ہدایت تب ہوگی جب اللہ پر ایمان ہوگا، ہدایت تب ہوگی جب اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ کتنا کریم رب ہے۔ اور مولا علی پاک نے فرمایا کہ کوئی انسان یہ نہ کہے، اور آقا علیہ السلام نے بھی، کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں ہر دو حال میں خوش ہوتا ہوں، دعا قبول ہو جائے تب بھی خوش ہوتا ہوں، اور قبول نہ ہو تب بھی خوش ہوتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا یا علی پاک وہ کیسے؟ فرمایا ہر دو حالتوں میں اللہ کے در کا منگتا اور سوالی بنا ہوتا ہوں، اسی کے سوالی بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ کو نمک چاہیے نا، نمک حتی الملخا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ حتی شسعا نالے، اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تو وہ تسمہ بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے جوتی کا تسمہ عطا فرما دے۔ آپ نے کبھی توجہ سے رب کو پکارا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلایا ہی نہیں ہے، روایتاً ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، روایتاً اور رسماً نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی حقیقت حال سے اس کو پکارے تو جناب موسیٰ آسا مارتے ہیں، دریا راہیں دے دیتا ہے اور گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حلقوم اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ اسی ذات نے تو چھری کو روک رکھا تھا، اسی ذات نے تو دریا کو حکم دیا کہ آسا مارنا میرے کلیم کا کام ہے، اور اپنے سینے پھاڑ کر خوش راہیں بنا دینا یہ اس رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اے انسان اپنے رب سے اتنا غافل ہوا بیٹھا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہے اور تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہے۔ میاں بیوی کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا پردہ ہیں، ایک دوسرے کا دھرم ہے، بھرم ہے، شرم ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں رن مرید ہے، یہ جملہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ جاہلوں کا جملہ ہے، جاہلوں کا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام خود اپنے گھر کے اندر ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے، اپنا جوتا مبارک نالین پاک اگر ٹوٹ گیا اسے صحیح درست فرما لیتے، کپڑے کو سی لیتے تھے۔ آقا علیہ السلام ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ ہماری ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں،
آپ نے ننھی شہزادی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امام حسن امام حسین پاک کی اماں جان ہے، کہا جاؤ بابا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے چادر لے کے آؤ۔ سیدہ کائنات آئیں، چھوٹی تھی، بابا چادر تو کیوں اماں نے مانگی ہے، کیوں بخار ہے، بیمار ہے۔ نبی علیہ السلام نے چادر عطا فرمائی اور چھوٹی شہزادی کے پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے۔ آپ مسلمانوں ذرا غور کرو، جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، حق نہیں دیتے ہیں، جائیدادوں میں حق غصب کرتے ہیں، مارتے ہیں، محروم رکھتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ سوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں کے تاجدار ان کے پیچھے پیچھے چلے اور چلتے چلتے خدیجہ کبریٰ کے پاس گئے۔ کہا خدیجہ چادر کیوں مانگی ہے؟ آقا طبیعت ناساز ہے، بخار ہے، آثار زندگی نظر نہیں آتے، میں نے یہ چادر اپنے کفن کے لیے مانگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا لو شئتی آتیتک جلدی، اگر تو چاہتی تو میں جسم کی جلد مبارک اتار کر چمڑا یہ تمہیں پیش کر دیتا۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی غمگساری ہے، کتنی لگن ہے، کتنی وفا ہے، کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا درس ہے۔ ہمیں مار یہاں سے پڑ گئی کہ ہر مرد کے سینے کے اندر دوسری عورت کا پیار سمایا ہوا ہے، عورت تو پیار سے معروم رہ گئی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے مشکاہ شریف کی کہ لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کے منہ کے اندر ڈالنا، اس پر بھی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کتب و آثار میں احادیث میرے سامنے سے گزری ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے پاس ایک گھڑی بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا مسجد نبی شریف میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کے برابر ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں پہ توجہ دیں، محبت کریں، عزت کریں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے۔ تو اس لیے اور فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پر اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ، اپنی بیویوں سے۔ پہلے رمضان کی راتوں میں مباشرت کرنا، ملنا منع تھا، پھر حکم دے دیا کہ راتوں میں مل سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور نہ مباشرت کرو ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے، جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقہ سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ ظلماً، زیادتاً، کسی سے کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، حق حلال کھائیں۔ صحابہ کرام حضور کے زمانے میں تھے، عرض کی آقا لوگ رو رو کر لمبی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ
جس کے بدن پر کپڑے حرام کے ہوں، جس کے کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، کیف انا یستجاب لہ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرما سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، دعا کی قبولیت کے لیے تن من دن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اپنی سوچ کو، فکر کو، اپنی بصیرت کو پاک بنائیں، منزہ بنائیں۔ جیسے بدن کی توانگی کے لیے، بدن کی تحسین اور خوبصورتی کے لیے لباس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور طہارت و پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، اتنی شدت سے، کرب سے، درد سے رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، ہزاروں قطاروں اتنی شدت سے رو رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیج گیا۔ عرض کی یا اللہ، دیکھا نہیں تیرا بندہ اتنی شدت سے تیری بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے؟ آواز آئی جناب موسیٰ، اگر یہ اتنا روئے کہ رو رو کر اس کا دماغ پگھل کر آنکھوں سے بہہ جائے، اور اتنی لمبی دعا مانگے کہ دعائیں کر کر کے اس کے ہاتھ دونوں ٹوٹ جائیں، میں پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ عرض کی باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو ملے گا ضرور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفت و طالبھا کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ دنیا سے نفرت دلانے کے لیے۔ حالانکہ بقدر ضرورت کمانا جائز ہے، اتنا کمائیں کہ اپنے معاملات عامہ کر سکیں، لیکن بالکل دنیا کا ہو جانا، دنیا سے محبت، نماز چھوڑ دی، دنیا سے محبت، زکوٰۃ نہ دی، دنیا سے محبت، روزہ چھوڑ دیا، دنیا سے محبت، ماں باپ کی خدمت چھوڑ دی، دنیا سے محبت، بچوں کے حقوق چھوڑ دیے، دنیا سے محبت، تمام حقوق اللہ پامال کر دیے۔ اس لیے ایسی محبت سے ہمیں نفرت دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ 28 تک گریٹ فیملی کے جتنے بھی ممبران ہیں، اراکین و شاملین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھرانوں کو آباد فرمائے۔ جناب محمد قاسم صاحب، جناب فرخ اقبال صاحب، جناب حاجی عابد صاحب، جناب ذوالفقار صاحب، جناب صدر خورشید صاحب، جناب عبدالشکور صاحب، اور کل کائنات کے مسلمان بھائی، سب کے لیے میری دلی دعائیں ہیں۔ اللہ سب کے آشیانوں کو، گھرانوں کو، آستانوں کو اللہ تعالیٰ جانوں کو آباد اور سلامت فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔